الله الله أكبر لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک ضروری معلومات کو آپ تک پہنچانے کی ہماری یہ چھوٹی سی کوشش اگر آپ کو پسند آ جائے تو اسے دوسروں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. مسلم لڑکا اور عیسائی لڑکی کی محبت کا عجیب واقعہ. امریکہ میں ایک مسلمان نوجوان دفتر میں کام کرتا تھا. اسی دفتر میں ایک عیسائی امریکن لڑکی کام کرتی تھی. وہ لڑکی دکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھی. ایک ہی دفتر میں کام کرنے کی وجہ سے اس مسلمان لڑکے اور لڑکی میں پہلے تو بہت اچھی دوستی ہو گئی. وہ دفتر کے کام کی وجہ سے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے، کھانا ساتھ کھاتے، گھومنے ساتھ میں جاتے. دھیرے دھیرے لڑکے کو اس عیسائی لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا. لڑکے کے دل میں محبت اس لڑکی سے اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. لہٰذا اس نے اس کے ماں باپ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس لڑکی کے ماں باپ کٹر عیسائی تھے. لڑکی کے ماں باپ نے لڑکے سے کہا ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا تو دیں گے مگر ہماری ایک شرط ہے کہ ہم عیسائی ہیں اور تم کو بھی اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا. اپنے ماں باپ سے تعلق ختم کرنا پڑے گا. تم اپنے ملک واپس نہیں جاؤ گے. جس سماج میں تم رہتے ہو ان سے تم بالکل بھی نہیں ملو گے. اگر تمہیں یہ سب شرطیں منظور ہے تو ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیں گے. وہ لڑکا اپنے جذبات میں اتنا دبا ہوا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے ساری شرطیں قبول کر لیں. اس نے اپنے ماں باپ سے رشتہ ختم کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عزیزوں سے قریبی لوگوں سے بھی رشتہ ختم کر دیا. ملک سے رشتہ ختم کر دیا اور جس سماج میں رہتا تھا ان سے رشتہ ختم کر دیا. حتیٰ کہ وہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگا. کچھ دنوں بعد اس لڑکے کی شادی عیسائی رواج کے ساتھ اس لڑکی سے کرا دی گئی. جب اس کے مسلم دوستوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بڑے پریشان ہوئے. کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ لڑکا اپنے دوستوں سے ملنے سے بھی گھبراتا. کبھی کہیں سے کسی کو دیکھ بھی لیتا تو دور سے ہی کترا جاتا. لوگ آخر تھک گئے. کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے تو کسی نے کہا یہ اسلام سے پھر گیا ہے. کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی. کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کر لیا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں. 3-4 سال اسی حالت میں گزر گئے. یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگا. بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا. ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا مسجد میں آیا ہے. اس نے وضو کیا اور نماز کی صف میں جا کر بیٹھ گیا. امام صاحب بڑے حیران ہوئے. ان کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی. امام صاحب نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس لڑکے کو سلام کیا. پھر اس کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور محبت سے پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے. تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگا اور اپنے رب سے معافی مانگتا رہا. پھر اس وقت اس لڑکے نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا. لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا. میں جب کبھی آتا جاتا اور اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے. میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا نہیں جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ہے. اسی طرح کئی سال گزر گئے. ایک دن میں آیا اور عادت کے مطابق وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے اس جگہ پر نظر ڈالی. مجھے قرآن نظر نہیں آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو پھینک دیا ہے. اس نے کہا اس کتاب کو پھینک دیا ہے. یہ سن کر میں وہاں سے واپس گیا اور کوڑا پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر چومنے لگا، اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگا. تو جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی سوچنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے. تو لڑکی نے پوچھا آخر تم اس کتاب کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ لڑکے نے کہا بس میں اس کتاب کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. دوسرے دن جب میں دفتر چلا گیا تو اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ کتاب تو عربی میں ہے.
कोई न कोई ताल्लुक इसका इस्लाम से है। उसने अपने माँ बाप को ये सब बताया। उसके माँ बाप को जब ये पता चला कि वो किताब कुरान है तो उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा। मेरी बीवी ने कहा, देखो इस घर में या तो ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूंगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा। वो कहने लगा कि जब लड़की ने ये कहा तो मेरे लिए ये जिंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो सब कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले कि तू इसको चाहता है या इसके परवरदिगार को चाहता है। जब मैंने दिल में ये सोचा तो दिल से ये आवाज आई कि नहीं, मैं अपने मौला को कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने लड़की को तलाक दे दिया। फिर मैंने दोबारा कलिमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। अगर आपको हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी पोस्ट को शेयर जरूर करें। खुदा हाफिज।